اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، سوال ایسے بزرگوں سے متعلق ہے کہ کچھ بزرگ جو ہے دھوپ کی حالت میں ہو یا بارش ہو، یعنی موسم جیسا بھی ہو، ایسی حالت میں بھی وہ جو ہے مسجد جا کر نماز پڑھنے کی جو ہے ضد کرتے ہیں، اور ان کی اولاد اگر انہیں روک دے کہ آپ ابھی بزرگ ہو چکے ہیں، بیمار ہو جائیں گے، سب جو ہے پریشان ہوں گے، تو اس کے باوجود جو ہے وہ نماز مسجد میں جا کر ہی پڑھنے کی ضد کرتے ہیں کہ زندگی بھر ہم نے جو ہے جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز ادا کی ہے، تو اس بزرگی کی حالت میں اور بڑھاپے میں بھی جو ہے ہم مسجد ہی میں جا کر ادا کریں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا نصیحت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، بالکل یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ بعض اوقات بعض بزرگ جو ہے وہ واقعتاً بڑے نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، اور ایک زمانے سے ان کا معمول بنتا ہے کہ وہ وقت پر مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں، نمازوں میں شریک ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، مسجدوں تک آنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات وہ اپنی جان کو جھونکوں میں ڈال کر، خطرات کو مول لے کر، جیسے ابھی آج کل کی گرمی ہے، بہت سخت گرمی میں بھی وہ چلتے پیدل آتے ہیں، اور پھر بسا اوقات راستہ چلتے ہوئے کچھ بھی ایک ان کے لیے ناگوار واقعہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ایسے بزرگوں کو یہ بات کہنا چاہیں گے کہ اسلام بڑا آسان دین ہے، اللہ تبارک و تعالی بڑا مہربان ہے، اللہ کی جتنی تعلیمات ہیں وہ حسب استطاعت ہے، مستطعتم، جتنا تم واقعیتاً کر سکتے ہو، اپنے آپ کو تکلف میں ڈالے بغیر، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے بغیر، اپنی وجہ سے اپنوں کو تکلیف میں ڈالے بغیر آپ جتنا کچھ کر سکتے ہیں آپ ضرور کیجئے۔ لیکن جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے، جو چیز آپ کے لیے خطرہ بنتے جا رہی ہے، جو چیز آپ کے لیے مصیبت بن سکتی ہے، ایسے موقع پر اس حدیث کو یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب بندہ بیمار پڑتا ہے یا جب بندہ سفر پر جاتا ہے تو بیمار پڑنے کی صورت میں وہ عبادتیں نہیں کر پاتا جو وہ صحت کی حالت میں کرتا تھا، یا سفر کی حالت میں وہ عبادتیں نہیں کر پاتا، جگہ ایسی نہیں ملتی ہے، لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، یا ماحول سازگار نہیں ہوتا ہے، تو تمام چیزوں میں اس کو عبادت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بندے کا جو معمول تھا اس معمول سے ہٹ کر اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے، اپنے سفر کی وجہ سے اگر وہ کام نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس بندے کا اجر وہی لکھا جائے جو وہ عام طور پر کرتا تھا۔ یعنی بیماری کی وجہ سے اگر وہ زیادہ عبادت نہیں کر پا رہا ہے، صرف فرض نمازوں پر اکتفا کر رہا ہے، مسجد نہیں آ رہا ہے، گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو وہ اجر لکھا جائے گا صحت کی حالت میں وہ جس طرح سے نوافل کا، سنت مؤکدہ کا، یا فرائض میں بھی اول وقت میں پہنچنے کا، پہلی صفوں میں رہنے کا جو اجر اس کو ملا کرتا تھا، وہی اجر اس کو بیماری کی صورت میں بھی ملے گا، اور وہی اجر اس کو سفر کی حالت میں بھی ملے گا۔ یہ حدیث ہم سب کے لیے بڑی امید افزا حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ ایسا نہ ہو کہ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، عبادت کے نام پر بندہ نکلے اور اس کی بیماری کی وجہ سے وہ کچھ مسئلہ پیش آ جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی اس کمزوری میں، اپنی بیماری میں گھر پر رہیں۔ ہاں، لیکن اگر آپ کی طاقت ہے، آپ جا سکتے ہیں، کوئی دشواری نہیں ہے، تو آپ ضرور جائیں۔ لیکن جب کبھی اس طرح کے حالات ہوں کہ آپ خود تکلیف محسوس کر رہے ہوں
تو اس اجر کو پانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کے لیے وہ سہولت رکھی تھی جو آپ کرتے تھے، تو اب آج یہ سہولت رکھی ہے، اس کو بھی قبول کیجئے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں وہاں خوش ہوتا تھا، اس موقع پر بھی خوش ہوگا کہ آپ نے اس کی بات کو یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رخصت کو آپ نے قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک زندہ رکھے اس کی عبادتوں کا کرنے والا، اس کے اذکار، اس کی جملہ تمام تر عبادتیں کرنے والا ہمیں بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کبھی ہمارے ساتھ کچھ ایسے واقعات یا ایسی چیزیں پیش آ جائیں جب کمزور ہوں، بیمار ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں توفیق دے کہ جتنا کچھ ہو سکتا ہے ہم وہ سب کچھ کریں تاکہ ہمارے آخرت کی تیاری ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔